جی السلام علیکم. میرا نام سہیل ہے اینڈ آئی بلانگ ٹو دی سیلریڈ انڈیویجول کلاس. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو اسپیک اباؤٹ دی ٹیکسیشن پالیسیز جو پچھلے 2 سالوں میں سیلریڈ انڈیویجولس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں اس کے اوپر تھوڑا ذرا اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا چاہ رہا تھا. تو ایکچولی لاسٹ 2 ایئرس میں سیلریڈ انڈیویجولس کا ٹیکس اچھا سگنیفیکنٹلی انکریز کیا گیا اور میرے خیال سے انکریز کرنا چلیں انسان کہتا ہے ٹھیک ہے بڑھا دیں, لیکن دا ایشو از دیٹ اونلی دی سیلریڈ انڈیویجولز آر بینگ ٹارگیٹڈ. جو باقی سیکٹرز ہیں پاکستان میں لائک دا ٹریڈنگ, ریئل اسٹیٹ اور جو باقی سیکٹرز ہیں جو جس میں کیپٹل مارکیٹس بھی ہیں, ایکوٹی مارکیٹس ہیں, تو ان کے اوپر آپ کو کوئی خاص زیادہ ٹیکس نہیں لگایا جا رہا. اور سیلریڈ انڈیویجولز اس وقت تقریباً 15% آف دی رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز آر سیلریڈ انڈیویجول who are paying actually 42% of the total tax collection. So 264 جو بلین روپیز ہیں وہ سیلریڈ انڈیویجول سے ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جو آپ کے ٹریڈرز ہیں وہ صرف میرے خیال سے 16 بلین دے رہے ہیں, which is peanuts as compared to the volume of businesses that they are doing. اور اب پاکستان میں اب ایک دوسرا سیکٹر بھی ہے ریئل اسٹیٹ, اس پہ بھی کوئی خاص میرے خیال سے اس کا پوٹینشیل جو ہے میں دیکھ رہا تھا پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا جو مارکیٹ ہے اس کی اچھا خاصا بڑا سائز ہے اور آپ کا اس میں تقریباً کو 500 بلین کا ایکچولی اس میں ٹیکس کا پوٹینشیل ہے, اویلیبل ہے. اسی طرح تقریباً کوئی 234 بلین روپیز کا جو ہے وہ ٹریڈرز کا پوٹینشیل ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ کوئی پروٹیسٹ اپنا نہیں ریکارڈ کرا سکتے ایکسیپٹ جس طرح میں اس وقت کر رہا ہوں, تو اور کوئی ان کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی کل پرسوں میرے خیال سے ایک خبر آئی ہوئی تھی اخبار میں, ٹریبیون میں, کہ ورلڈ بینک پھر کہہ رہا ہے کہ جی آپ ٹیکس بڑھائیں. تو ہر دفعہ جب بھی میرے خیال سے جو ڈوننگ ایجنسیز ہے اسپیشلی آئی ایم ایف جس وقت وہ پاکستان کو کہتا ہے کہ آپ ٹیکس اپنا نیٹ بڑھائیں, تو what all they do is that they increase the taxation of the salaried individuals. آپ پھر دوسری طرف یہ ہے کہ جو آپ نے 2 ایک کلاسز بنا دی ہوئی ہیں, ایک ہے جو آپ کہتے ہیں فائلر ہے اور دوسری طرف نان فائلر ہے. اب یہ بھی ایک بڑا ہی مذائقہ خیز ایک سلسلہ چل نکلا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جو گاڑی لینی ہے تو اس پہ جو فائلر ہے وہ میں کوئی گاڑی لیتا ہوں کوئی اس پہ 50,000 ٹیکس دینا ہے, تو اس کا ڈبل اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نے نان فائلر کو دینا ہے. اب وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی اگر میں تقریباً کوئی 30% کے قریب ایوریج اگر ٹیکس میں پے کر رہا ہوں سال کا تمام سلیبس کو ملا کے, تو وہ صاحب جو ہیں وہ 30% اپنا پورا کا پورا بجا لیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ وہ جو گاڑی ہے وہ تقریباً 1 کروڑ کی گاڑی ہے, اس پہ وہ 50,000 کے بجائے 1 لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں اور اینڈ دیٹس اٹ. تو یہ ایک ایکچولی بڑی ایک جس کو کہتے ہیں مذائقہ خیز بات ہے کہ جی 30% وہ نہیں دے رہا اور 50 لاکھ روپے پہ اگر میں اگر 30% نہ دے رہا ہوں اور میں اگر کوئی گاڑی لے رہا ہوں تو میرے خیال سے اگر کوئی اس کے اوپر کوئی 50,000 کے بجائے مجھے اگر کوئی 2 لاکھ روپے بھی کہتے دینے کو اور میں جہاں پر 30% بجا رہا ہوں تو میں 2 لاکھ روپے بھی دینے کو تیار ہوں. اسی طرح جب آپ پراپرٹیز پہ جاتے ہیں تو پراپرٹی پہ بھی ابھی فی الحال تو انہوں نے فائلر نان فائلر کو یہ کیا کہ 3% کوئی سیل پرچیز ہوگی 3% جو ہے وہ فائلر نے دینا ہے اور نان فائلر نے کوئی 6% دینا ہے, اس کا بھی ڈبل کر دیا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فائلر کو اب میں جو مزے کی بات یہ ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ میں اب جو میں نے سیل پرچیز کرنی ہے, اگر فائلر کیا کوئی پلاٹ ہے اگر وہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ ڈیمڈ انکم کے تحت جو لاسٹ ایئر انہوں نے ٹیکس لگایا تھا اس کا 7E کے تحت ہے پرابلی شاید, تو وہ اس کے لیے اب جا کے وہ جو اپنا جو سرکل ہے اس کے کمشنر سے جا کے وہ ایک سرٹیفکیٹ لے گا جو NOC کا سرٹیفکیٹ لے گا, پھر وہ پلاٹ بیچ سکتا ہے.
پرابلی لاہور، یہ پنجاب کی سائٹ پہ تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کو آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، لیکن باقی صوبوں میں وہ جاری و ساری ہے. تو فائلر کو اس طرح کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، وہ کوئی خجل خواری نہیں ہے اس کو، وہ صرف 6% ٹیکس دے گا. اور اچھا، جو فائلر اور نان فائلر کا جو سلسلہ ہے، جو فائلر ہوتا ہے بیسیکلی وہ تو ٹیکس دے رہا ہے اپنی ساری انکم پہ، تو لیکن جو نان فائلر ہے وہ اپنا ٹیکس نہیں دے رہا. اور ہمارے عام زبان میں جو ہے اس کو بلیک منی کہا جاتا ہے، جس کے اوپر ٹیکس نہیں دے رہے وہ بلیک منی ہے، تو وہ بلیک منی کو ہولڈ کر رہا ہے. مزے کی سب سے بڑی بات جب آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ ہر 5 سال کے بعد، 5-6 سال کے بعد ایک اسکیم لاتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے ایم این ایس ٹی اسکیم. یہ مشرف کے دور میں آئی، زرداری کے دور میں آئی، نواز شریف کے دور میں آئی، اور عمران خان کے دور میں آئی، اور پرابلی شاید ابھی پھر دوبارہ کہیں آ جائے گی. تو یہ جو ساری انکم وہ اکٹھی کر رہے ہیں جس پہ وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے. ہر 5 سال بعد ایک اسکیم آتی ہے جس پہ آپ یہ 2 سے 3 یا 4 سے 5% تک آپ نے ٹیکس دینا ہے، اور وہ ساری انکم آپ کی وائٹ ہو جائے گی. تو اب جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو سیلریڈ انڈیویجول خاص طور پہ ٹیکس دے رہے ہیں، وہ ان کو بیوقوف بنایا جاتا ہے آپ سے 20% ٹیکس لے کے. اور جو پیسے چوری کرتا ہے یا بلیک منی ہولڈ کر رہا ہے، کسی چیز پہ ٹیکس نہیں دے رہا، اس کو ہر 5-6 سالوں بعد چھوٹ دے دی جاتی ہے. اب اس چھوٹ دینے کے بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نان فائلر کی گاڑی لینے کی اس کو اجازت ختم کرنی چاہیے، اس کو جو ہے وہ پلاٹ لینے کی اجازت ختم چاہیے، اس کو گھر میں بجلی لگوانے کی اجازت ختم، اس کو موبائل لینے کی اجازت ختم کرنی چاہیے. جہاں جہاں مراد آپ نے دی ہوئی ہے فائلر کو وہ ساری ختم کرے. اس کو کہ تم فورن ٹریول نہیں کر سکتے، موبائل نہیں لے سکتے، جو بھی ہے یہ ساری چیزیں جب بند کریں گے تب آپ کا فائلر بڑھے. اس سے آپ کی جب یہ وہ سارے لوگ فائلر بنیں گے تب آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھے گا. آپ صرف ایک سیلریڈ انڈیویجول کو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹیکس، اور اسی پہ لگائی چلے جا رہے ہیں ٹیکس نیٹ. آپ جو نان فائلر ہے، جو ٹیکس چوری کر رہا ہے، اس کو آپ مراد دے ہی جائیں. اور جو انڈیویجول، جو سیلریڈ انڈیویجول ہے، اس پہ اس کے نہ لگانے کی وجہ سے آپ اس پہ لگائی جائیں. تو گزارش جو ہمارے ملک چلانے والے حضرات ہیں ان سے یہ ہے کہ خدا را یہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو اور مزید ٹیکس نہ لگائیں. تو میری صرف اتنی سی گزارش تھی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.